اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی اور اس نے کروٹ لینا چاہی تو در سے یکدم کرا اٹھا اور اس کی آواز سنتے زرش کی آنکھ کھلی تھی۔ نواب جی وہ اس تک پہنچے شاید کہ دنوں بعد صدام نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا وہ بھول گئی تھی؟ وہ تو اس کے ماں باپ کا قاتل ہے۔ وہ کیوں اس کی تیمہ داری میں لگی ہوئی ہے؟ کیوں کر رہی ہے اس کی فکر؟ رات بھی اس نے اس کو اپنے قریب محسوس کیا تھا، مگر صدام نے داتیر اس کی جانب نہیں دیکھا، نگاہ پھیر لی۔ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ درش اس کی بے رخی پر آنسو پیتی پھر سے بولی، جبکہ دوسری طرف جواب دیے بنا کروٹ لے لی اور وہ نگاہیں بند کرتا کہ اس کی سسکیوں کی آواز کانوں میں پڑی۔ آپ مجھ پہ غصہ کر لیں مگر اس طرح مت کریں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی لالا یہ کرنے آئے ہیں۔ وہ اس کے مضبوط بازو پر اپنا نازک سرد ہاتھ رکھ کر بولی، کیوں کیا تمہیں یقین ہو گیا ہے تمہارے ماں باپ کو ہم نے نہیں مارا جو ہماری پرواہ ہو رہی ہے؟ بند آنکھوں سے سوال کیا گیا۔ یہ شاید اب ایسا نہ لگتا ہو۔ درش کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا، جبکہ صدام نے اکتا کر موبائل اٹھایا۔ ہاں عنایت کمرے میں آؤ، اس نے کہا اور صرف 2 منٹ بعد دروازے پہ ہونے والی دستک پر زرش خود ہی پیچھے ہٹی اور صوفے پہ بیٹھ گئے۔ عنایت اندر آیا۔ کیسی طبیعت ہے خان؟ مؤدب سا پوچھ رہا تھا۔ ہمیں کوئی دوا دے درد ہو رہا ہے۔ وہ نچلے ہونٹ کو دانتوں میں بے دردی سے بیچتا ضبط کرتا ہوا بولا۔ زرش نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات اسے بھی تو بتا سکتا تھا، کہہ سکتا تھا، وہ دل و جان سے اس کی مدد کرتی۔ دل و جان سے؟ اچانک وہ اپنے خیال پر رک گئے۔ یہ تو وہ شخص تھا جس نے اس کے ماں باپ کو جلا دیا، کتنی بے دردی سے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جیسا وہ کہہ رہا وہی سچ ہو۔ آج مہینے گزر جانے کے بعد اسے خیال آیا تو دل ڈوب سا گیا۔ وہ جو کبھی اپنی بات کی صفائی نہ دے، وہ 1000 بار اس کے سامنے اس بات کی صفائی دیتا رہا، اور پھر پنچایت میں اگر وہ گواہی نہ دیتی تو اس کے خلاف ثبوت تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے وقت پلٹتے گیا اسے اپنے عمل کا پچھتاوا سا ہونے لگا۔ اس نے چور نظروں سے صدام کو دیکھا۔ عنایت اس کے اٹھنے میں مدد کر رہا تھا، شاید وہ فریش ہونا چاہتا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور الماری کھول کر اس کا سیاہ لباس نکالا اور گرے چادر نکالی۔ اس کے کفلز ڈھونڈے۔ اس نے یہ کام صدام کے نکلنے سے پہلے ہی کر لیا۔ عنایت بھلے پشت پھیرے کھڑا تھا مگر اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ صدام نے عنایت سے کپڑے مانگے تو عنایت الماری کی طرف بڑھتا کہ زرش نے اسے بے حد مدھم آواز سے پکارا، یہ کپڑے میں نے نکال دیے ہیں۔ اس نے کہا، خان نہیں پہنیں گے۔ عنایت نے اسے یاد دلایا، آپ مت بتائیے گا میں نے نکالے ہیں۔ درش سر جھکا گئی۔ اپنی غلطیوں کا احساس شدید ہوا۔ وہ جلد باز نہیں تھی، مگر اگر یہ وہی انسان ہوا تو وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ عنایت نے سارا سامان اٹھا کر صدام کو دیا اور 10 منٹ میں وہ خود ہی فریش سا باہر نکلا۔ تم باہر انتظار کرے اور ہمارا والدہ سے ناشتے کا کہے، اس نے حکم دیا تو عنایت سر ہلاتا نکل گیا۔ وہ صرف کھانا ہی اپنی ماں کے ہاتھ کا کھاتا تھا، اس کے علاوہ سے پتہ نہیں تھا کہ اس کی ماں کا بھی وجود موجود ہے جو اس سے بات کرنے کو بے چین ہے۔ عنایت کے نکلتے ہی صدام ڈریسنگ کے سامنے پڑا۔ زرش بھی وہیں آ گئی۔ دونوں کا عکس آئینے میں ابھرا۔ اگر حالات اور سے ہوتے تو اسے یقین تھا وہ یہاں ایسے ہی سلیے میں شخص کی بے رخی پہ نہ کھڑی ہوتی۔ صدام نے بال بنائے اور خود پرفیوم جھڑکا۔ شال شانوں پر ڈالتے اس کو کافی دقت ہوئی، مگر زرش کی مدد لیے بنا ہی اس نے شال شانوں پہ پھیلائی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے زخم ٹھیک نہیں تھے، وہ کیوں جا رہا تھا؟ آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ زرش نے آنکھوں کی نمی کو حلق میں اتارا۔ صدام کے قدم رکے۔ تو کوئی یقین ہو گیا ہم نے تمہارا ماں باپ کو نہیں مارا؟ وہی سوال، وہی انداز، وہی ایک بات۔ زرش پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ صدام باہر نکل گیا۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے، یقین کرے۔ اس کے دل و دماغ پر بس اسی بات کی گواہی کر رہا تھا، جبکہ کہیں دور سے ایک خدشہ ہوتا۔ وہ کتنا جذباتی تھی، وہ کیا کر سکتا تھا؟ اور اس نے اتنے گاؤں کے لوگوں پہ گولیاں بھی تو چلائی تھی۔ وہ وہیں سے سکتی رہی۔ صدام نیچے آیا۔ اس کا باپ ٹیبل پر سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے بہن بھائی دوست اس ٹیبل پر موجود تھے۔ اس کی ماں جسے برسوں گزر گئے تھے اس نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اس کی کرسی کے پاس پرجوش سے کھانا سرو کرنے کھڑی تھی۔ اس کو ذرا سی عنایت نے بیٹھنے میں مدد کی۔ ہم کو نہیں پتہ تھا گولیاں ہمیں لگے گا، سیدھا تم ہوگا۔ اس سے سب پر جتایا تو ٹیبل پر زعفران سا کھل گیا۔ سب کی ہنسی میں زندگی شامل تھی۔ لالا آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جانا نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ درد تو ہے، ہوتا رہے گا۔ اس کی بات میں معنی خیاضی سی تھی، سب اس بات کا مفہوم سمجھتے تھے۔ اگر بہتر محسوس نہیں کرے تو ڈاکٹر کو بلاؤں؟ شہاب نے سوال کیا۔ صدام کو ہنسی آئی۔ اس نے عنایت کو اشارہ کیا۔ عنایت نے اس کے آگے نہ چاہتے ہوئے سگریٹ کا ڈبہ پٹخا، جس میں سے سگریٹ نکال کے اس نے جلائی اور لبوں میں دبا کر دھواں چھوڑنے لگا۔ اس کی ماں اس کا
اس کے سامنے بالکل کھڑی تھی، وہ ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ نہیں شاہ بھاؤ، آج تو ہمارا سلطان کا خدمت کرے گا، اس کو نہلائے گا، ہم ہیں بس اب وہ کسی کام دھندے کو لگے، فارغ بیٹھا بیٹھا بچے کرتا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا سب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا، جبکہ صدام کو محسوس ہوا اس کے لبوں سے کسی نے سگریٹ نکال لی ہو۔ اس نے چونک کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، ہو سکے تو کچھ دن اس کو مت پینا۔ برسوں بعد بذات خود انہوں نے اس کو مخاطب کیا تھا۔ سب حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فضل خان نے چمچ پلیٹوں پہ پٹکی۔ تمہاری ہمت کیسا ہوا ہمارے بیٹے سے بات کرنے کا؟ وہ چیخے۔ تم یہاں سے دفعہ ہو بد کردار عورت، اب سالوں بعد تمہارا ممتا نے جوش مارا ہے۔ وہ بے قابو سے ہونے لگی جبکہ ان کی آنکھیں بھیگی۔ بیٹا ہے میرا، میری پہلی اولاد ہے، میں پیار کرتی ہوں اس سے، وہ روتی ہوئی نے بتانے لگی۔ شاید یہ ضائع ہو گیا تھا۔ فضل خان کا میٹر شارٹ ہوا، وہ اس تک پہنچے، مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے کہ ہاتھ نے ہاتھ تھام لیا۔ واپس آئے، یہ مورے اور لالا کا مسئلہ اس نے جتایا، جبکہ صدام نے سگریٹ کو ایک پلیٹ میں مسل دیا اور بنا کچھ کہے ناشتہ شروع کر دیا۔ یہ منظر بھی سب کے لیے حیرت انگیز تھا۔ وہ سگریٹ ناشتے سے پہلے لازمی پیتا تھا، مگر آج اس نے اس عورت کے کہنے پر نہیں پی۔ فضل خان نے غصے سے بیٹے کو دیکھا۔ ہاں وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ سگریٹ پیے، مگر اس عورت کی طرف مائل ہو یہ تو کبھی بھی نہیں۔ بیٹھ جاؤ سائی، صدام نے باپ کو اشارہ کیا، مگر وہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ تم اس کو روکنا نہیں چاہیے تھا ہاتھ سائی، صدام نے کہا۔ تو کیا وہ مورے پر ہاتھ اٹھاتے؟ ٹھیک تھا، ہاتھ کو غصہ آیا، وہ ہمارے سامنے ایسا بھی نہیں کرتا، اب انا کا کیا بنے گا؟ صدام ہنسا۔ شہاب کو بھی ہنسی آئی، جبکہ ہاتھ بھی بات سمجھتا۔ ہنسی دبا گیا۔ جانا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، وہ نم آنکھوں سے صدام کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مورے آپ لالا سے بات کرنا چاہتی ہیں؟ جانا نے سوال کیا۔ تو تم ٹھیک ہو بیٹا؟ انہوں نے اپنے آنسو روکتے سوال کیا، اور ان کا ہر سوال صدام کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ سب سانس روکے اس کے کھانے سے رکے ہاتھ دیکھ رہے تھے۔ وہ سامنے نہ جانے کس کو گھور رہا تھا۔ جبڑے بیچ گئے، لقمہ وہیں چھوڑا اور وہی جھٹکے سے اٹھا۔ تکلیف سے اس کی آہ نکلی، مگر وہ بنا روکے باہر نکلا۔ عنایت بھاگ کر اس کے پیچھے ہوا۔ شہاب بھی ناشتہ چھوڑ کر پیچھے گیا، جبکہ بے بسی سے رو دی۔ جانا اور ہاتھ نے افسوس سے ان کی طرف دیکھا۔ آج جیسے ملازموں کی پریڈ لگ گئی تھی، ہر ملازم ناک کی سیٹ میں کام کر رہا تھا۔ صدام فضل خان آج ڈیرے میں نہیں تھا، وہ اسطبل میں کھڑا سلطان کو پیار کر رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی، اس کے سینے میں تکلیف ہو رہی تھی، مگر یہ ان سے کم تھی جو اس نے اس کمرے میں اس گھر میں مل رہی تھی۔ تم جیتے گا سلطان، وہ گویا حکم دینے لگا تو سلطان ہلنا لایا۔ ہم جانتا تم کو یہ عورت زنگ لگا چکا ہے، تبھی ہم تم کو اس سے الگ کرتا ہے۔ تم جیتے گا تبھی اپنا معشوق کے پاس آئے گا۔ دمدماتا ہوا باہر نکلا، جبکہ عنایت سلطان کو کھینچ کر باہر لے آیا۔ کیا شاہ بہو تم ریس لگائے گا؟ اس نے گوگلس لگاتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں بھائی، اور تیرا دماغ تو نہیں خراب؟ تیرے سینے پر 3 تمغے سجے ہیں میرے بھائی۔ سلطان کی سواری پھر کبھی ناشتہ بھی نہیں کیا، کچھ کھا پی لے، وہ بولا تو تبھی ملازم نے چودھری ولی کے آنے کی اطلاع دی تو صدام نے مڑ کر ایک نظر ملازم کو دیکھا۔ عنایت نے بندوق لوڈ کی اور غصے سے آگے بڑھا۔ ولی کو وہ مار دینا چاہتا تھا۔ شہاب نے دانت پیچھے، جبھی تبھی ولی اندر داخل ہوا۔ حلیہ بھلے صاف تھا، مگر آنکھوں سے لگتا تھا وہ راتوں کو سویا نہیں تھا۔ صدام سلطان کے سر پہ ہاتھ پھیرتا رہا۔ عنایت نے اس پر بندوق تانی۔ اگر تم خان تک پہنچے تو آخری سانس لوگے آج؟ عنایت بادشاہ جانا کو بہن نہیں مانتا کہ آپ پش بھرے ہی سوال کر رہا تھا۔ عنایت بات سمجھتے ہوئے تلملا کر بندوق ہٹا کیا۔ چودھری ولی بھی کرافٹ سے کھڑا تھا۔ تو تم اس سے بات کرو گے؟ نہ جانے اب کیا کرنے آیا ہے، شہاب نے غصے سے کہا۔ جبکہ ہاتھ نے ولی کو دیکھا تو وہ اس تک پہنچتا کہ صدام نے روک دیا۔ تم سب غائب ہو، اسے ولی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ نہیں خان، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں۔ عنایت کی بات پوری ہونے سے پہلے صدام نے اس کی جانب ایسی نظر سے دیکھا کہ پاؤں پٹک کر باہر نکل گیا۔ شہاب اور ہاتھ کو بھی وہاں سے نکلنا پڑا۔ کوئی سب کچھ جیت کر آتا ہے تمہارا جیسا، اور کوئی ہار کا بھی بادشاہ کہلاتا ہے ہمارے جیسا۔ ہمارا دہلیز پر تم بڑا انا مار کر آیا، تمہارا انگ انگ بتاتا ہے۔ وہ ہنسا تو ولی نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم زندہ کیسے بچے؟ اصل بات سوچنے کی یہ ہے، اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ بس تمہارے بہن کا محبت کھینچ لایا۔ اس نے سگریٹ لبوں پہ رکھی اور اس کی طرف ڈبل اچھالا۔ ولی نے ڈبل کیچ کیا اور سگریٹ خود بھی سلگا لی۔ مجھے لگتا ہے تم جانتے ہو میں یہاں کیوں آیا ہوں، ولی نے دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا۔ صدام نے سگریٹ باہر نکالی۔ نہیں کچھ خاص نہیں، پتہ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ وہ جان بوجھ کر اس کو تپاتا ہوا بولا۔ ولی نے دانت پیچھے، صدام کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں جان گیا ہوں زرش کے ماں باپ کو کس نے مارا ہے، ولی نے کہا تو صدام نے اس کی طرف دیکھا۔
आंखों में चंद पल के लिए हैरत उभरी और फिर वो इससे लापरवाह सा होकर सुल्तान को देखने लगा। क्या तुम नहीं जानना चाहोगे? वली इसके नज़दीक आया। अब दोनों की निगाह सुल्तान पर थी। नहीं, जानी हुई चीज़ दोबारा जानने का शौक नहीं रखता। पहली बार वो एक दूसरे से सीधी तरह बात कर रहे थे, मगर अकड़ दोनों के माबिन अब भी मौजूद थी। हैरान होने की बारी वली की थी। इसे झटका खाकर सदाम की सूरत देखी, जिसका ध्यान वली पर बिल्कुल नहीं था। तुम जानते हो? इसकी आवाज़ बुलंद हुई। सदाम ने सर हिलाया। तो तुमने इस हराम खोर की गर्दन क्यों नहीं दबाई? वो चिल्लाया। जानते हो हम दोनों में फ़र्क क्या है? सदाम ने इसकी तरफ देखा जो गुस्से से भड़क रहा था। तुम्हारी ऊपरी मंजिल खाली है और हमारा वही भरा हुआ है बस। सदाम ने कहा तो वली ने इसकी जानिब देखा, ज़ब्त से देखा। हाँ, जिस मर्द को औरत का जंग लग जाए, इसके दिमाग की ऊपरी मंजिल कभी नहीं भरती। वली ने भी चोट की। वो कहाँ पीछे रह सकता था, मगर वो अब भी हैरान था। आखिर जान कर भी सदाम ने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? यही बात है, तुम भला अपने बारे में सही सोचता है। सदाम बुढ़ा, बकवास बंद करो। वली गुस्से से चीखा। इसकी बात का मफहूम वली के बच्चे की तरफ था। बकवास सुनने तो तुम खुद आया है। सदाम ने शान उचकाए। तुम्हारे मुंह लगना ही गलत था। वली को अपने फैसले पर अफसोस हुआ। घूर रेस लगाएगा? सदाम ने गोगल्स उठाकर उसकी तरफ देखा, जैसे आंखों से वो कुछ बता रहा हो। नहीं, यहाँ सारे घोड़े तुम्हारे हैं। वली ने नफ़ी की सिगरेट ज़मीन पे फेंक कर मसल दी। तुम सिर्फ हारने से डरता है, वो भी हमसे। लो, सुल्तान का सवारी करो। सदाम ने इसकी तरफ सुल्तान की बात की, जिसे वली ने थाम लिया। आंखों में दोनों के चैलेंज था। तुम ज़ख्मी हो, वो भूलो मत। वली व तंजिया मुस्कुरा एक जैसे में सुल्तान पर सवार हुआ। सदाम हंसा, दूसरे घोड़े पर सवार हुआ। ज़ख्मी शेर ज़्यादा ख़तरनाक होता है, कभी सुना नहीं क्या तुमने? वो घोड़े की लगामें खींचता आगे भगा कर लेके आप, जबकि सुल्तान भी भागा। हवा की दोष पर दोनों सवार थे। एक दूसरे को हरा देने का जुनून घोड़े की टाप में ही महसूस हो गया था। नवाबों के गांव के लोग दांतों तले उंगलियां दबा गए ये मंजर देखकर। जब कोई और भी था जिसने हैरत से नज़ारा देखा। हाथ अनायत शहाब भी धूल उड़ाते घोड़े और इन पर सवार दो सर फेरों को देख रहे थे। गांव में आग की तरह ये खबर फैली। चौधरी और नवाबों में हैरत अंगेज मुकाबला था। सब जैसे दोनों के रास्तों से हट चुके थे। हवेली वाले खुद डेरे की तरफ आ गए थे, जबकि जाना और जरीश भी हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगी। मगर जाने ने तादेर नहीं देखा। इसे जरीश को इग्नोर किया और अपने काम में लग गई। भाई कम बेरुखी दिखा रहा था जो बहन ने भी देखी। इसकी आंखें भीगी और वो कमरे में दोबारा बंद हो गई। एक लुकमा भी अब तक मुंह में नहीं रखा था इसने, और शायद आगे भी नहीं रखना था। चौधरी के गांव की सरहद पर सदाम का घोड़ा रुका और घोड़ा जीत की खुशी में नहाया, जबकि सदाम ने जताती नजर से इसकी तरफ देखा। वली खामोशी से इसकी जानिब देखा था और फिर अचानक दोनों हंस दिए। हाँ, वहाँ जो लोग खड़े थे, इन्हें अटैक आना यकीनी था। सदाम घोड़े से उतरा, वली भी उतरा और अचानक दोनों एक दूसरे के बलखबेर हुए। हम अपने दुश्मन से कभी यारी नहीं रखाता। सदाम फनकारा। तो तुम्हें इतना सपना क्यों आया कि मैं अपने बाप के कातिलों से हाथ मिलाऊंगा? वली बोला तो सदाम मुस्कुराते हुए से दूर हुआ। अगर वो जिंदा बचा तो तुम्हें फिर गोलियों से भून दूंगा। मुस्कुराते हुए वो सदाम की आंखों में देखता हुआ बोला, इसके साथ इस बार तुम्हारा भी काम तमाम ना कर दें। बहन का नुकसान करोगे? वली ने शाना चुकाया। सेम टू यू, इसने कहा और वली ने सादिक को इशारा किया। दोनों ने आखिर बार एक दूसरे को देखा और वली वहाँ से चला गया, जबकि सदाम ने सुल्तान की तरफ घूर कर देखा। तुम वाकई किसी काम का नहीं रहा। इसको इसकी महबूबा से इतना दूर करो कि इंसान का बच्चा बन जाए। वो कहता जेब में बैठा इसका सीना पूरी तरह दुख रहा था। ऐसा मुमकिन ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लें। वो चीज़ें फेंकता गुस्से से चिल्लाया, मालिक, मगर ये मंजर सारे गांव ने देखा है। इसका मुलाजिम बोला, जानता हूँ, मगर मैं वो ही करूँगा जिससे सदाम फजल खान बदनाम हो जाए। वो फनकारा, खेत सदाम के नहीं वली के जला दो, मगर ये काम इस तरह हो कि इस बार सबूत ना मिले और एक दूसरे के गिरबान पकड़ ले, ना ही कोई गवाह हो। वो बोला, जी सरकार, जो हुक्म। मुलाजिम ने कहा और बाहर निकल गया। तुम ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं हो सदाम फजल खान, बस चंद दिन। चौधरी वली तुम्हें जान से मार देगा। वो मुस्कुराया और आईने के सामने जा खड़ा हुआ। एक अक्स सा उभरा था, शनाख्त ऐसी के बचपन से साथ थे, मगर दूसरे में हसद और जलन इतने बर्बादी मचाती, जबकि सदाम फजल खान जानता ही कब था ये सब। दौलत के नशे और हकमियत से अख्तियार एक दूसरे को घटन और हसद और जलन से रोज़ सुलगा रहा था। नवाब फिरोज़ खान तुम्हें बर्बाद कर देगा। आईने के सामने मूँछों को ताव देता वो हंसा और हंसता चला गया। और हाँ, वो तुम्हारी शुक्रिया भी मेरी होगी। वो जैसे सदाम को जिता रहा था।
انایا صدام کو کمرے میں لایا تو صدام کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تم پین کلر دے گا ہمیں؟ وہ دھاڑا۔ عنایت نے لب بھیجے۔ شہاب نے دوائی کھول کر اس کے آگے کی، ہاتھ بھی وہیں کھڑا تھا۔ کیا ضرورت تھی لالا اس منافق سے ہاتھ ملانے کی؟ ہاتھ تپ کر بولا۔ صدام نے جواب نہیں دیا، جبکہ زری اس ہڑبڑنگ پر یکدم اٹھی تھی۔ پورے دن سے کچھ نہ کھانے پر وہ سب نکاہت کا شکار تھی۔ یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے، مجھ سے سرٹیفکیٹ لے لو، شہاب بھی بولا، جبکہ صدام نے دونوں کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کا کسی بات کا موڈ نہیں تھا۔ اس نے منہ پر کمبل تان کر ان سب کو دفع ہو جانے کا سگنل دیا۔ وہ تینوں باہر نکلے تو زریش نے اس کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ سفید کمبل سے چھپا ہوا تھا۔ اسے دروازہ بند کیا، تبھی جانا نے دروازہ بجا دیا۔ زریش کھول کر ایک طرف ہو گئی۔ جانا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اپنے بھائی کی جانب بڑھی۔ لالا ٹھیک ہے؟ اس آدمی نے پھر سے آپ کو تکلیف دی ہے؟ وہ سرخ آنکھوں سے بھائی کو دیکھنے لگی۔ نہیں، وہ ہم کو تکلیف دے گا، ہم اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر کلیجہ نکال لے گا، سرسراتے لہجے میں بولا کہ جانا کے رنگ بھی فاق ہوئے۔ صدام نے غور سے اس کی صورت دیکھی، معاملہ تو یہاں بھی سنگین تھا۔ وہ مسکرایا۔ جاؤ جانا، ہم کو آرام کرنا ہے۔ اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جانا سمجھ نہ سکی یکدم اس کی بات پر اس کا دل کیوں بیٹھا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ زرید کچھ دیر یوں ہی دروازے کو کھولے کھڑی رہی، جبکہ پھر اس نے دروازہ احتیاط سے بند کیا اور صدام کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، شاداب چمکتا چہرہ تکلیف سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے نزدیک گئی مگر کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تم کھانا نہ کھا کر کون سا احتجاج پر ہے لڑکی؟ صدام کی سخت آواز پر زریش کا دل جیسے پہلے روز کی طرح دھڑک اٹھا۔ آپ نہیں بول رہے مجھ سے؟ وہ روتی۔ اس وقت معصومیت کے جیسے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ تم اپنے بھائی کے گھر چلا جائے۔ صدام نے الگ کی بات کی۔ کیوں؟ زریش نے پوچھا۔ صدام نے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ ہم تمہارا شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسے سنجیدگی سے کہا، جبکہ زریش ایک بار پھر سر جھکا گئی سسکنے لگی اور روتا ہوا، ہمیں سخت زہر لگتا ہے، نکلتا ہے 1 منٹ میں ہمارے کمرے سے، یا ہی پھینک دے تم کو باہر۔ وہ آنکھیں نکالتا بولا۔ زریش وہیں بیٹھی روتی رہی، جبکہ صدام نے اس کو ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف کھینچا۔ تمہارا جیسا بھی کوئی نہیں ہوگا، قتل کرتا ہے پھر رونے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے مرجھائے چہرے کا بے چینی سے طواف کرتی نظروں سے اس کی جانب دیکھ کر بولا۔ زریش کی نگاہیں اس کے سینے پر موجود چوٹ پر تھی، جبکہ ٹپ ٹپ آنسو بھی سفید پٹی پہ گر رہے تھے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ کرے، مگر یہ لڑکی سے اکسا رہی تھی۔ میں نے قتل نہیں کیا۔ زریش نے اس کی جانب دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ تو یہ گولیاں تمہارا ماما مار کے گیا ہے؟ وہ اس کے بال کھینچتا پھنکارا۔ زریش نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ میں نے نہیں، لالا نے ماری ہے۔ اسے دور ہونا چاہا، صدام نے بھی آزاد کر دیا۔ وہ چچندر لالا کس کا ہے؟ اسے سوال کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ لو جیت کر دکھاؤ مجھے۔ زریش کو اور رونا آیا۔ ہاں، سارا قصور میرا۔ وہ اچانک ہی غصے سے بھڑکی۔ صدام نے اس کا گریبان پکڑ کر دوبارہ کھینچ لیا۔ اپنا منہ ہمارے سامنے کھولنے سے پہلے اب 1000 بار سوچے گا، سمجھا؟ اب تم کوئی ہمارا محبوبہ نہیں جس کو سر پر لے لے کے گھومے گا، صرف بیوی ہے۔ اس کا بھی ہم کو دلی افسوس ہے کہ تم ہی ملا تھا ہمیں باسی پرانا۔ اس کو دیکھ کر غرایا۔ زریش نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ چھوڑیں آپ مجھے۔ اس نے آپ چھڑانا چاہا۔ کچھ احساس اس کے سینوں کے زخموں کا بھی ہوا جس پر وہ پڑی تھی۔ کیوں چھوڑے تمہیں جب تک جان سے نہیں مارے گا ہم سکون میں نہیں آئے گا۔ وہ اس کو اپنے مقابل پھینکتا اس کے اوپر جھکا۔ زریش کا دل پوری طرح دھڑکا۔ نواب جی، اس نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو روکنا چاہا، مگر صدام نے پرواہ کیے بغیر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے قبضے میں لیا اور اس پر جھکا۔ اس کے عمل کی شدت زریش کا سانس رک گئی، جبکہ صدام فضل خان کا دل بھرنے میں نہیں آ رہا تھا۔ لمحے روانگی سے سرک رہے تھے۔ کمرے کی معنی خیازی میں صرف زریش کے دل کی بےہم دھڑکنوں کا شور تھا۔ اچانک اس سے دور ہوا تو خود بھی بمشکل سانس لے پایا، جبکہ زریش کھانسنے لگی تھی۔ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے نکاہت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ اسے مندی نظروں سے دیکھنے لگی، جس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، مگر ضد انا اور اسے زیر کر دینے کے آگے تکلیف کی کیا اوقات تھی۔ زریش کی گردن میں ہاتھ ڈال کے اسے دوبارہ سے کھینچا۔ زریش نے اس کا چہرہ چھونا چاہا، جبکہ صدام نے سختی سے ہاتھ چٹک دیے۔ ایسا مت کریں، مدھم آواز میں التجا کی۔ فکر صرف اس کی تھی جو اس کی اور اپنی جان ایک کر دینا چاہتا تھا۔ کیوں؟ بیوی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تمہیں ہمارا محبوبہ بنانا قبول کسی دن تھا ہی نہیں، ایکچولی تم اسی لائق تھی۔ اس کے بالوں سے کھینچ کے چہرہ اوپر کر کے اب اس کا وار گردن پر تھا، جبکہ آہستہ آہستہ وہ زریش کے سارے احتجاج کا گلا کھول کر اپنی منمانی پر اتر آیا۔ صدام، زریش کی پکار پر اس نے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ 2 باتیں کبھی تم بھولنی نہیں چاہیے، ہم دھوکہ بھی ایک بار کھاتا ہے اور محبت بھی ایک بار کرتا ہے۔ تم سے اپنا سارا اصول توڑ کر ہم نے عاشقی نبھایا، مگر تم 2 ٹوکے کا بھی نہیں نکلا۔ اس کے چہرے پر سختی سے اپنا لمس چھوڑتا اس کے کان میں پھنکارا۔ زریش نے ایک بار پھر اسے چھونا چاہا، مگر صدام نے اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ جلدی اس کی شدت بھری بناؤں میں بے دم سی ہو گئی۔
عجیب مصیبت ہے، چین ہی نہیں آ رہا۔ شہریار کی آواز پر سے سگریٹ لبوں سے آزاد کی اس کی جانب دیکھا۔ کیوں آئے یہاں؟ اس کے مسراتے لب دیکھ کر ولی شدید چڑا تھا۔ سوچ رہا ہوں یہ کہانی کا کون سا رخ ہے، دشمنوں سے ہاتھ ملا آئے ہو اپنے آپ ہی، اور اب یہاں 1999 کے عاشقوں کی طرح پرانے گانے سن سن کر کس کی یاد میں کھوئے ہو؟ وہ ہنسا تو ولی کو سخت برا اور زہر لگا۔ کیا عزت تمہیں اوور ایکٹنگ کے پیسے دیتی ہے؟ پورے دن سے تمہاری بدتیزی باہر لٹکی ہوئی ہے۔ اس نے ٹیبل پر ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہا، جبکہ شہریار پھر سے ہنسا۔ تمہاری بیوی ہے، تم اس کے پاس جا سکتے ہو، ویسے اس نے مشورہ دیا۔ کافی اچھا تھا یہ مشورہ، اور مجھے جیسے یہ سب پتہ ہی نہیں۔ وہ الٹے بھیجے گا الٹے ہی جواب دینے لگا۔ دیکھو ولی، کچھ محسوس کرو، زرش نے صدام کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور پھر اب تم دونوں ہی جانتے ہو کہ صدام نے نہ زرش کے ماں باپ کو مارا، نہ ہی ہمارا اس سے پہلے جو بھی نقصان ہو اس میں وہ ملوث تھا۔ پھر بھی اس نے تمہاری جیسی حرکت نہیں کی، اس نے زرش کو اپنے گھر سے نہیں نکالا، اور مجھے یقین ہے اس نے اس پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا ہوگا۔ شہریار اسے کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا، ولی نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا دیا۔ میں صدام نہیں ہوں، اس نے آئی بروچ کا شہریار کی طرف دیکھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے صرف اتنا ہے کہ محبت میں کبھی بھی محبوب کو رسوائی نہیں دی جاتی، اور جانا اگر تمہاری طرف مائل نہیں ہو تو اس کی وجہ تمہارا یہ رویہ ہے۔ ولی خاموش ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ سچ کہہ رہا تھا، دیا ہی کیا تھا اس نے اسے، اور اب جب اسے اس کے سب سے زیادہ نزدیک ہونا چاہیے تھا، اس نے اسے وہاں بٹھایا ہوا تھا۔ کسی پر ناحق ظلم کرنے والے سوکھی لکڑی کی طرح سلگتے ہیں، جیسے تم اب سلگ رہے ہو۔ وہ اب بھی خاموش رہا۔ اور یہ تم دادی سے کیوں نہیں مل رہے؟ اس نے دوسرا موضوع چھیڑا۔ کیونکہ میں ملنا نہیں چاہتا، اس نے دو ٹوک جواب دیا۔ ولی کی طبیعت یہ بے ترتیبی تمہارے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، تمہیں ہر چیز میں توازن رکھنا چاہیے۔ شہریار نے ناگواری سے کہا، میں ملنا ہی نہیں چاہتا، مجھے فورس مت کرو۔ وہ سکون سے بولا، ٹھیک ہے میں فورس نہیں کرتا، مگر اگر تم ہر چیز کا ذمہ دار خود کو سمجھتے ہو تو احمق ہو، کیونکہ جو کچھ بھی پچھلے چند مہینوں میں ہوا سب تمہاری احما پر ہوا ہے، اس میں سوائے تمہارے کسی کا بھی کوئی قصور نہیں۔ وہ بولا تو ولی بھڑک اٹھا، تم ایک منٹ میں اٹھو یہاں سے۔ وہ سگریٹ پھینکتا ہوا بولا۔ تو شہریار وہاں سے اٹھ گیا۔ اس اڑیل گھوڑے کی لگامیں اسی دن قابو میں آنی تھی جب اس کی بیوی اسے ملتی۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو اپنے مقابلی شرٹ لے صدام پر نظر پڑی تو جھک گئی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا، اس کو سختی سے جھگڑے و شدت پسند تھا، وہ جانتی تھی، مگر اس حد تک اس کی بے شمار خوبصورتی لیے چہرہ زرش کے چہرے کے بے حد قریب تھا، ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتی تھی۔ دل کے اکسانے پر اس نے ہاتھ بڑھا اسے چہرے کے لمس کو اپنے نازک انگلیوں کے پور میں قید کرنے لگی۔ آنکھوں کی مٹی پلکیں، کھڑی ناک، پونچھوں میں چھپی انا، اور اس کی بے ترتیب اردو بولنے والے لب، اس کا چاہنا، اس کی محبت، اگر زرش خود پر ناز کرتی کم نہیں تھا۔ اسے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہتا، اب اسے اتنی بھوک تھی کہ اگر خوراک نہ ملتی تو وہ کہیں بے ہوش پڑی ملتی۔ ویسے بھی اس کا شوہر بہت ظالم تھا۔ اس نے اس کی جانب دیکھا، احساس ہو گیا تھا وہ جاگ رہا ہے۔ ہاتھ ہٹائیں پلیز۔ یہ تم انگلش اپنے دو ٹکے کے بھائی پہ مارا کرو، ہمارے سامنے یہ سب نہیں چلے گا۔ اس کا چہرہ جگرتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ زرش نے اس کی انگلیوں کو ہٹانا چاہا جو اس کے گالوں میں دھنستی جا رہی تھی، مگر میں نے کب بولی ہے؟ وہ بولی جبکہ صدام نے اس کے لفظوں کو قید کر لیا۔ زرش تلملائی تھی، اس کی شدت سہنے کی دوبارہ ہمت نہیں تھی۔ وہ دور ہوا مگر جھکا اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، زرش نے اپنی مجبوری بتائی کہ شاید اسے کچھ رحم آ جائے۔ تو ہمارا محبوب جو ہم اپنے ہاتھوں سے کھلائے؟ اس نے آئی بچکا کر پوچھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، پلیز ہٹیں۔ وہ رو دینے کو ہی پھر ویسا بولتا ہے؟ صدام نے غصے سے اس کے بالوں کو کھینچا۔ نہیں میرا مطلب۔ وہ اٹک گئی، اس کی انگلیوں کی بے باک حرکت سے چہرے پر پسینہ پھوٹ آیا۔ مر ہی نہ جائے کہیں۔ زرش کا زرد چہرہ دیکھا وہ سینے کی تکلیف کو نظر انداز کرتا پیچھے انٹرکام اٹھایا۔ ہاں شمائلہ، ہمارے کمرے میں ناشتہ بھجوا دو، اس نے حکم دیا۔ زرش کو شدید شرمندگی ہوئی، 12 بج رہے تھے، حویلی و ملازموں اور مردوں سے بھری ہوئی تھی، یہ سب کیا سوچتے اس کے بارے میں؟ نانا کر کے بھی اس کے چونچلے اٹھا رہا تھا۔ پیچھے ٹیک لگا کر صدام نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ زرش سفید بیڈ شیٹ پہ لپٹنے لگی کہ اس نے ٹوک دیا، کہ تمہارا باپ نے نہیں دیا، یہیں چھوڑو، ہمارا ہے یہ۔ اس نے اس پر سے اچانک کھینچی۔ زرش کو اپنا چہرہ لہو چھلکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اسپیڈ سے بیڈ سے اٹھی اور واش روم میں دوڑ لگا دی۔ پتہ نہیں کالی نے کیا کہہ کر پیدا کیا تھا، ہمارا بھی دین ایمان اٹھ گیا، اس عورت کا زندگی میں آتے ہی نہ چاہتے ہوئے اپنے پاس کھینچتا ہے، ہمیں بھی سلطان جیسا بنا دے گا۔ اس نے نفی میں سر ہلا اور فون اٹھایا۔ عنایت بادشاہ کون سی نیندیں پوری کر رہا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ خان آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوں، حکم کریں، اس نے کہا تو صدام نے سر ہلایا۔ عجیب تسلی عنایت کے اپنے قریب ہونے سے ہوتی تھی۔ یہ فیروز خان نے حویلی آنا جانا چھوڑا کیوں ہے؟ اس نے سوال کیا۔
اسے اندر اس وقت وہ بلا نہیں سکتا تھا، نہ اس کا کمرہ اس پوزیشن میں تھا اور نہ شاید وہ خود۔ معلوم نہیں خان، عنایت نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، وہ شکریہ، کیا نام ہے جس پہ ہمارا ہاتھ صحیح مرا بیٹھا ہے؟ بلا خان، عنایت نے یاد دلایا۔ ہاں، اس کا شوہر نے طلاق دیا؟ اسے سوال کیا۔ دماغ بڑی تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ جی خان، دے دیا۔ اس نے بتایا تو صدام نے سر ہلایا۔ کتنا وقت ہوا ہے؟ خان، وقت پورا ہو گیا ہے۔ وہ جانتا تھا وہ کس نظریے سے سوال کر رہا ہے۔ بہت معلومات رکھتا ہے تم، صدام نے کہا تو عنایت نے اپنی ہنسی دبائی۔ آپ کو دیر سے صحیح سب یاد آ جاتا ہے۔ صحیح طنز مارتا ہے، تمہارا منڈی دو ٹکڑوں میں کرنے میں دیتی نہیں لگے گا ہمیں۔ خیر تم بتاؤ، تم ہاتھ صحیح کی شادی کی اطلاع پھیلا دو اور فیروز خان کو حویلی آنے کی دعوت دو۔ اس نے کہا تو عنایت نے جی خان کہہ کر فون رکھ دیا، جبکہ صدام نے آنکھیں موند لی۔ ایک پرانا شعر اسے یاد آیا، کب تک رہو گے یہ دور دور ہم سے، ملنا پڑے گا ایک دن ضرور ہم سے۔ فیروز خان کے لیے وہ اسے یہ دو مصروں میں اس وقت بالکل درست لگے تھے، جبکہ زریف نے غور سے یہ سنے تھے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ معصومے سے سوال کیا گیا۔ کم سے کم تم کو تو نہیں کہہ رہا۔ صدام نے آنکھیں کھول کر اس کا نکھرا وجود دیکھا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور پھر سے اپنی جانب مائل کرنے کے لیے تیار تھی۔ زریف کی آنکھیں بھیگ گئی، جس کا انداز صدام کو بخوبی اور اس نے کروٹ لے لی۔ کیا ہاتھ اور بیلا کی شادی؟ نور پر یہاں اطلاع بم بن کے گری تھی، جبکہ شمائلہ نے بیلا کی بلائیں لے لی، جو خود ہونک بیٹھی تھی۔ آپ ہی، میں نے نہیں کرنی شادی، وہ رو دی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے اللہ اللہ کر کے اس کی جان چھوٹی تھی اور ایک بار پھر وہ ایک اور شنکجے میں پھنس جاتی۔ ارے پگلی، رو کیوں رہی ہو؟ خوش قسمت ہو، ہاتھ صحیح اچھے ہیں۔ میں ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ کم ہی حویلی میں رہے ہیں، ہاں، پر کچھ دنوں بعد وہ یہاں سے چلے جاتے تھے۔ یہ تم آئی ہو تبھی وہ ادھر دیکھتے ہیں۔ شمائلہ نے چھیڑا، تیزاب کی طرح ہی چھیڑخانی نور پر گر رہی تھی۔ مگر مجھے شادی نہیں کرنی، بلا نے پھر سے کہا۔ بند کرو یہ ڈرامے بازی، دل کی مراد اور منشا پوری ہو رہی اور ہمارے سامنے رونے دھونے مچائے ہوئے تھے۔ وہ بھڑکی۔ شمائلہ اور بیلا حیرت سے اس کی صورت دیکھنے لگی۔ تم پاگل ہو گئی ہو نور؟ شمائلہ نے گھورا اور نور کچن سے باہر نکل گئی۔ یہ اس کی برداشت سے باہر تھا، جبکہ بیلا پوری طرح رو تھی۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ میں ایسا نہیں چاہتی سچی، بیلا شمائلہ کو یقین دلانے لگی۔ شمائلہ اپنی بہن کی حرکت کو بخوبی سمجھ گئی تھی، مگر بیوقوف بیلا کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ جاؤ تم آرام کرو اب، شمائلہ نے اسے چپ کرا کر اس کے روم میں بھیجا۔ بیلا سر پالتی اٹھی اور باہر نکل کر اپنے کمرے میں آئی تو شاکڈ رہ گئی۔ وہ سامنے اس کے بستر پر شان سے بیٹھا شاید اسی کے انتظار میں تھا۔ کیسی ہیں میڈم؟ حالات کافی پتلے لگ رہے ہیں، وہ اٹھا۔ بیلا بھاگ کر باہر نکلتی کہ ہاتھ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑے مجھے، وہ خوف زدہ سی بولی۔ ہاتھ نے مسکرا کر چھوڑ دیا۔ جانتی ہو، میں کوئی اچھا آدمی بالکل نہیں ہوں، میرے افیئرس بہت مشہور ہیں۔ یقین مانو اسکول سے جب میں 5th اسٹینڈرڈ میں تھا مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی، وہ نیو تھی اور میں اسے زبردستی اپنے ساتھ بٹھاتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کو کس کر دی۔ بیلا کی آنکھیں کھل گئی، ہاتھ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ سب سمجھے بچہ ہے، چل خیر ہے، مگر میں پوری چیز تھا۔ پھر پڑھتے پڑھتے یونیورسٹی میں تو مت پوچھو، ہر لڑکی اب یہی سوچ رہی ہوگی کہ ہاتھ خان ان میں سے کس سے شادی کرے گا۔ مگر وہ 2 قدم دور ہوا، ایک گھٹنا موڑ کر اس کے سامنے جھکا۔ بیلا حیرانگی سے اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ خان نے صرف تمہیں چنا ہے کیونکہ میرے دل و دماغ میں تم چپک سی گئی ہو۔ پہلی نظر کی محبت پہ مقیم نہ رکھنے والے شخص کو تم نے پہلی نظر میں محبت ہوئی تھی۔ کیا تم میرا یقین کرو گی؟ میں جانتا ہوں تمہارا دم نکل رہا ہے، مگر یہ انتخاب ہے۔ بیلا کی پہلی پڑتی رنگت دیکھ کر وہ سب سمجھتا اپنی جگہ سے خود ہی پر ہی افسوس کرتا اٹھا۔ یہ عارضی ملاقاتیں تمہارا رنگ پھک کر رہی ہیں، جب غربت میں ملو گی تو کیا ہوگا؟ وہ دھیمی لہجے میں اس کے کان پر جھکا کے بیلا نے دروازہ کھولا اور بنا کچھ دیکھے کچن میں دوڑ لگا دی۔ ہاتھ کھل کر ہنسا تھا۔